إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. آج انشاءاللہ آپ کے سامنے 7ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. آج میں آپ کے سامنے بہت ہی مختصر باتیں رکھوں گا کیونکہ میری طبیعت بھی کچھ آج ناساز ہے، بخار وغیرہ تھا اور دقت ہے. اس میں بہت اہم باتیں آپ کو ملیں گی اس پارے کے اندر اور بہت باریک نکتے آپ کو ملیں گے اور کچھ مسائل بھی اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں. شروع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے اوپر ان حلال چیزوں کو حرام نہ کر لو جس کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے حلال کیا ہے. یعنی اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو تم اپنے اوپر حرام نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. وہ پاکیزہ چیزیں، وہ حلال چیزیں جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، جس کا کھانا پینا تمہارے لیے جائز کر دیا ہے، حلال ہے، تم اسے اپنے اوپر حرام نہ کرو. یہ ایک وسعت ہے اللہ رب العالمین کی اس دین کے اندر کہ زیادہ در چیزیں اللہ رب العالمین نے حلال رکھی ہیں، حرام چیزیں کم ہیں. ان کی لسٹ بنائی گئی ہے کہ حلال بہت زیادہ ہے اور حرام یہ چیزیں ہیں. آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حلال چیز انلمیٹڈ ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور حرام چیزیں لمیٹڈ ہیں، یعنی ان کی تحدید بتائی گئی ہے کہ یہ فلا فلا چیز جو حرام ہے ان کو چھوڑ دیا جائے، باقی اس کے علاوہ ساری چیز آپ کے لیے حلال ہے، آپ وہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے. اچھا، جو چیز انسان اپنے لیے اپنے اوپر حرام کر لے کسی چیز کو، کسی حلال چیز کو، تو اس کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں. پہلی شکل یہ ہے کہ انسان اعتقادی طور پر اس چیز کو اپنے لیے حرام کر دے جو حلال ہے، یعنی اس کا اعتقاد رکھے. اور دوسری چیز انسان قول کے ذریعے، زبان کے ذریعے اس کو اپنے لیے حرام کر لے، بول کر کے. اور تیسرا انسان عمل کے ذریعے، یعنی وہ عمل کر کے دکھائے کہ یہ چیز ہمارے لیے حرام ہے. اگر کوئی کسی چیز کا اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے حرام ہے اور حقیقت میں وہ چیز اگر حلال ہے، یعنی حرام نہیں ہے، اور اس کا انسان اعتقاد رکھ لے کہ یہ حرام ہے، تو ایسی صورت میں یہ کفر میں آ جائے گا.
کیونکہ اللہ نے جس کو آپ کے لیے حلال کیا اس کا آپ اعتقاد عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، لہٰذا یہ کفر کے درجے میں آ جائے گا۔ لیکن انسان اگر کوئی چیز اپنی زبان سے بول کر کے اپنے لیے حرام کرتا ہے، مثال کے طور پہ اپنی زبان سے بولے کہ میں ٹھنڈے پانی کو اپنے لیے حرام کرتا ہوں، تو یہ زبان سے بولنا ہو گیا۔ اگر کوئی زبان سے بول کر کے کرتا ہے تو اس کو اپنی قسم سے پلٹ جانا چاہیے، زبان سے بول کر کے اس کو نہیں قائم رکھنا چاہیے اور اس کو اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے انسان عمل کے ذریعے، یعنی کوئی ایسے ہی ٹھان لے کہ میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، تو اب اس میں دو شکل ہیں۔ عمل کے ذریعے کسی چیز کو حرام کرنے میں اس کی دو چیزیں ہیں، اس میں دو شکلیں ہیں۔ ایک تو انسان وہ عمل کرے یعنی میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، لیکن اگر اس کے ساتھ کہیں یہ سوچ لے کہ ایسا نہ کرنے میں ثواب ہے تو یہ بدعت ہے، کیونکہ پھر وہ ایک نئی چیز کا گویا کہ ایجاد کر رہا ہے جس کو رسول نے اور اللہ نے نہیں بتایا ہے۔ یعنی اگر اس کو چھوڑ تو دے، لیکن اگر اس میں یہ سمجھے کہ ایسا کروں گا تو ثواب ملے گا اس لیے میں یہ چیز نہیں کر رہا ہوں، یہ چیز نہیں کھا پی رہا ہوں، تو یہ بدعت ہو گیا۔ اور اگر ایسے ہی کوئی کسی کو نہیں پسند ہے، بھائی نہیں اس کا مزاج موافق ہے، کسی کو کوئی چیز نہیں پسند آ رہی ہے، نہ کھائے نہ پیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ تو یہ تین شکلیں ہو گئی کسی حلال چیز کو اپنے لیے حرام کرنے کی۔ اس کے آگے اللہ رب العالمین نے قسم کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے اور قسم کے کفارے کو بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی لغو قسم کے بارے میں تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اگر کوئی تم لغو قسم ایسے ہی کھا لیتے ہو تو اللہ اس میں تمہاری کوئی گرفت نہیں کرے گا۔ ہاں ولکن یؤاخذکم اللہ بما عقدتم الایمان، اگر تم کوئی چیز اس کو بالکل پروف کرنے کے لیے، اس میں طاقت پیدا کرنے کے لیے، وزن پیدا کرنے کے لیے کوئی قسم کھاؤ کہ میں قسم کھاتا ہوں ایسا کہ ایسا نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس میں تمہاری گرفت کرے گا۔ اس کے بعد اس کا کفارہ بتایا گیا ہے، فکفارتہ اطعام 10 مساکین، اس کا کفارہ یہ ہے کہ انسان 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ کیسا کھانا ہونا چاہیے؟ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، بالکل نارمل کھانا، میڈیم کلاس کا کھانا جو آپ اپنے گھر والوں کو روزانہ کھلائے پلا کرتے ہیں انہیں میں سے۔ او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنایا جائے، یہ دونوں ایک چیز ہو گئی۔ او تحریر رقبہ، یا گردن آزاد کرائی جائے۔ آج کل گردن آزاد کرانے کا سسٹم تو ہے نہیں، غلام تو آج کل رہتے نہیں، تو یہ چیز ہمارے یہاں سے ثابت مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے فمن لم یجد فصیام 3 ایام، اگر کوئی یہ دونوں چیزیں نہ پائے، غریب ہے، تو ایسی صورت میں وہ 3 دن کا روزہ رکھے گا۔ تو یہاں پہ قسم 3 قسم کی ہے، پہلے وہ سمجھ لیجیے کہ قسم کون کون سے طریقے کی ہوتی ہے۔ 3 قسم کی قسم ہوتی ہے۔ ایک تو وہ قسم ہے جو قسمیں لغو ہے، یعنی ایسے بیکار کی قسم، انسان کی عادت ہوتی ہے قسم سے، ارے یار قسم سے، ارے یار قسم سے، ایسا نہیں ویسا، تو وہ انسان کی عادت ہے، وہ قسم کھانا مقصد نہیں ہے، وہ اس کی گفتگو کا، اس کی بات چیت کا، اس کی زندگی کا وہ حصہ، وہ ایسے بولتے رہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس پر ہم گرفت نہیں کریں گے جو تمہارا لغو قسم ہے، ایسے جو تم کھا رہے ہو۔ ایک ہے جھوٹی قسم۔ جھوٹی قسم جانتے ہیں؟ کہیں آپ کسی دکاندار کے یہاں کپڑا لینے جائیں، بتائے 1000 روپیہ، آپ کہہ رہے بھائی 800 روپیہ لگا دو، کہہ رہے قسم سے یار 900 روپیہ تو اس کی خریدی ہے، 900 میں تو میں خرید کے لایا ہوں، جبکہ حقیقت میں وہ 500-600 میں خرید کے لایا ہے۔ یعنی اگر وہ اپنے سامان کو بیچنے کے لیے اگر وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو پھر اس میں اس کو کفارہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے اسے توبہ کرنی پڑے گی۔ یہ ہو گیا جھوٹی قسم۔ ایک اور قسم ہے، ایک لغو قسم ہو گیا، ایک جھوٹی قسم ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کسی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، کسی بات میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے قسم کھا لے، جیسے اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، مضبوطی پیدا کرنے کے لیے، اور مجبوراً کہیں اگر اس کو وہ کام کرنا پڑ گیا تو ایسی صورت میں اسے پھر کفارہ دینا پڑے گا، اور اس کا کفارہ یہی ہے 10 مسکینوں کو کھانا یا ان کو کپڑا پہنانا۔ گردن آزاد کرنا، تو گردن آزاد کرنا غلام کا ماحول تو آج کل ہے نہیں، اور اگر غریب ہے تو اس کے اوپر پھر 3 دن کا روزہ رکھا جائے گا۔ یہ ہے ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، ایک مسئلے کی وضاحت اور آپ جان لیجیے کہ جو اس کو کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو، تو کیا ایک ہی مسکین کو کھلائے گا 10 دن؟ سمجھ رہے ہیں سوال کو؟ ایک ہی مسکین کو کھلائے 1 2 3 4 10 دن کر کے، یا 10 مسکینوں کو بلا کر کے اکٹھا کھلا سکتا ہے؟ تو دونوں طریقہ اس کے لیے جائز ہے، چاہے تو ایک مسکین کو کھلائے 10 دن تک، یا چاہے تو 10 لوگوں کو بلا کر کے کھلا سکتا ہے۔ اس سے مطلب ہے کہ 10 مسکینوں کو کھلانا ہے بس، یہ اصل چیز ہے۔
اسی طریقے سے اگر وہ چاہے تو علماء نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ اناج غلہ بھی اگر وہ دینا چاہے اس میں تو دے سکتا ہے، اور اس کا وزن جو بتایا ہے کہ 10 مسکینوں کا کھانا لگ بھگ 6 کلو اناج جو آپ کھاتے ہیں وہ اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں کفارے کے طور پہ۔ ایک چیز اور ہے، اگر کوئی غریب ہے تو اس غریب کے لیے بتایا گیا ہے کہ 3 دن کا روزہ تمہارے لیے ہے، تو اچھا یہ 3 دن کا روزہ وہ کنٹینیو بھی رکھ سکتا ہے اور چھوڑ چھوڑ کر کے بھی رکھ سکتا ہے، یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ نہیں ہم کنٹینیو رکھیں گے تبھی مانا جائے گا، تو چھوڑ چھوڑ کر کے بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو قسم کا کفارہ بتایا گیا ہے نا، پہلے آسان چیز بتائی گئی ہے، 10 مسکین کو کھانا، یہ ذرا آسان ہے، یہ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد پھر کپڑا پہنانا، کپڑا مہنگا ہو گیا نا کھانے سے، اب یہ اس سے مشکل چیز، اور گردن آزاد کرنا، ایک غلام کو خرید کر کے آزاد کرنا اور زیادہ مشکل۔ اگر یہ ساری چیز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، غریب ہو تو پھر 3 دن کا روزہ رکھنا بھی انسان کو مشکل ہوتا بھائی، لہٰذا یہ مسئلے کی اس میں وضاحت کی گئی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے بہت شاندار چیز بیان فرمائی، اللہ اکبر۔ یہ قرآن کا انداز دیکھیے، یہاں پہ شراب کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ایسا لہجہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اختیار کیا ہے کہ ایسا کلام صرف اور صرف ہمارا رب ہی کر سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بتوں کے آستانے اور تیر اور ترکش نکالنے کے پھال، یہ ساری کی ساری گندی چیزیں ہیں۔ من عمل الشیطان، یہ ساری چیزیں شیطانی کام میں سے ہے، شیطانی عمل میں ان کو شمار کیا جائے۔ جب یہ ساری غلط چیزیں اللہ نے فرمایا فاجتنبوہ، تو اپنے آپ کو اس سے بچا کر کے رکھو۔ آپ کو باریکی بتاؤں شاید کریمہ کے اندر اللہ نے شراب کو اور جوا کو بت کے ساتھ لگا دیا ہے۔ شراب سے بچو، شیطان سے بچو، جوئے سے بچو، اور بت کے پاس بھی نہ جاؤ، یعنی بت کے ساتھ ان دونوں کو جوڑ کر کے یہ بتا دیا کہ یہ کتنی گندی چیزیں ہیں کہ جس طریقے سے کوئی بت کی پوجا کرتا ہے وہ گندا کام ہے، اسی طریقے سے یہ شراب اور جوا بھی گندا کام ہے۔ ایک اور باریکی آگے آپ کو ملے گی، رجسن، یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں ناپاک ہے، بالکل گندی چیز ہے۔ آپ شراب کے بارے میں جانتے ہیں، شراب ایک آدمی پی لیتا ہے تو وہ نالیوں میں پڑا رہتا ہے، گندگی میں پڑا رہتا ہے، اس کی گندگی یہاں تک بڑھ جاتی ہے، اس کی زبان بھی گندی ہو جاتی ہے، اپنی بیٹی اپنی ماں کو بھی گالیاں دینے لگتا ہے۔ من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، یعنی اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ ایک تو ویسے ہی گندی چیز ہے، اوپر سے یہ شیطانی کام ہے، یعنی اس کی کراہت پھر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی اور بھی زیادہ بری چیز ہو گئی ہے کیونکہ یہ شیطانی کام بھی ہو گیا۔ اب جو آگے کا جملہ ہے نا، اللہ اکبر، حیران کر دینے والا جملہ ہے، فاجتنبوہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو شراب سے بچا کر کے رکھنا، اپنے آپ کو تم جوے سے بچا کر کے رکھنا۔ جنب کا معنی آپ جانتے ہیں، کہا گیا جنب، فاجتنبوہ یعنی جنب کا معنی استعمال کیا گیا، جنب کے معنی پہلو، کہتے ہیں نا کہ آپ پہلو کہیں اختیار کر لیجئے، یعنی اس سے اپنے آپ کو سائڈ کر لیجئے، بچا لیجئے۔ پہلو کس کو کہتے ہیں؟ یہ پہلو ہو گیا ایک کنارہ، اور یہ ایک کنارہ، یہ پہلو ہو گیا، یہ پہلو اور یہ پہلو، پہلو سمجھ گئے؟ یہ دونوں پہلو آپس میں کبھی ایک نہیں ہو سکتے، دونوں دور دور رہیں گے۔ میز کا ایک کنارہ دوسری طرف، دوسرا کنارہ دوسری طرف رہے گا، کبھی مل نہیں سکتے ہیں۔ ندی کے سمندر کے دو کنارے آپس میں کبھی مل ہی نہیں سکتے ہیں، اگر یہ دونوں کنارے مل جائیں تو پھر ان کا کنارہ ہی ختم ہو جائے۔ یعنی جس طریقے سے ندی کے دو کنارے ہیں، ٹیبل کے دو کنارے یہ آپس میں کبھی ایک نہیں ہو سکتے ہیں، یہی جملہ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو شراب سے اسی طریقے سے دور رکھا کرنا۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کا انداز ہے، یعنی کبھی بھی تم اور شراب ایک مت ہونا، جیسے یہ دونوں الگ الگ ہیں ایسے تم اور شراب آپس میں ہمیشہ دور رہنا۔ اللہ اکبر، یہ قرآن بولتا ہے، فاجتنبوہ۔ اور جانتے ہیں آگے کا جملہ، لعلکم تفلحون، ایسا اللہ رب العالمین کیوں فرما رہا ہے؟ کیوں تم کو شراب چھوڑ دینی ہے؟ کیونکہ جب تم شراب چھوڑ دو گے تو ایسی صورت میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی کامیابی کو شراب چھوڑنے سے جوڑ دیا گیا ہے۔ ایک آدمی بغیر شراب چھوڑے کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتا ہے، یہ جوڑ دیا گیا ہے۔ اور آگے اسی آیت میں چلیے آپ، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان وہ دشمنی اور کینہ حسد پیدا کر دے،
بالخمر والمیسر، تمہیں شراب میں اور جوئے میں مبتلا کر کے، یعنی تمہیں شراب پلا کر کے اور جوئے جیسے غلط کام میں لگا کر کے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے. اور بغضا کا لفظ استعمال کیا. اللہ اکبر. ایک تو دشمنی ہو گئی نا، اس میں بغضا. دیکھیے ایک ہوتا ہے بغض کینہ، ایک ہوتا ہے بغضا، دونوں میں فرق ہے. بغض کہتے ہیں ایسا کینہ، ایسی نفرت جو اگر ایک انسان آپس میں پھر مل جائے تو وہ بغض ختم ہو جائے، یعنی دل بالکل صاف ہو جائے اس کینہ سے. اور بغضا کہتے ہیں کہ ایسی دشمنی، ایسی کراہیت، ایسی نفرت کہ اگر وہ دشمنی ختم بھی ہو جائے تب بھی وہ نفرت کی اور وہ حسد کی چنگاری اس کے اندر باقی رہ جائے، یعنی اس کی نفرت کبھی ختم ہی نہ ہونے پائے. اللہ نے فرمایا کہ شیطان کیا چاہتا ہے معلوم ہے؟ تمہارے درمیان بغضا پیدا کر دے. بغض نہیں بلکہ بغضا پیدا کر دے. سمجھ گئے بغضا کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر بغض کہہ دیا جاتا تو بغض میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دل کی وہ نفرت ختم ہو جائے گی بالکل، اگر آپس میں مل جاؤ گے دوستی ہو جائے گی تو. لیکن اگر بغضا ہو گیا تو وہ اندر کی جو نفرت ہے اس کی چنگاری ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گی، لہٰذا بغضا کہا گیا ہے. ایک اور جملہ استعمال کیا ہے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور وہ تمہیں روکنا چاہتا ہے اللہ کے ذکر سے، نماز سے تمہیں روکنا چاہتا ہے. صدّا کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہاں پہ منع کا لفظ نہیں استعمال کیا کہ تمہیں منع کر رہا ہے. ہوتا نا کہ منع کرنا، تو اللہ نے لفظ منع کا استعمال نہیں کیا، صدّا کا لفظ استعمال کیا ہے. منع کا مطلب صرف کسی کو کسی کام سے ایسے روک دینا، یہ ہو گیا منع کر دینا. اور صدّا جب کہہ دیا گیا تو اس کا مطلب فورس کے ساتھ منع کرنا، پوری طاقت پوری قوت لگا کر کے اس کو منع کرنا، اس کو اس کام سے روکنا. کس سے روک رہا ہے شیطان؟ پوری طاقت سے، اللہ کے ذکر سے اور نماز سے. ایک اور نقطہ لے لیتے ہیں اسی میں. اللہ رب العالمین نے ایک تو شراب کا ذکر فرمایا ہے اور دوسری جانب اللہ رب العالمین نے نماز کا ذکر کیا ہے. آپ شراب کو جانتے ہیں کہ ام الخبائث ہے، یعنی ساری کی ساری گناہوں کی جڑ ہے، یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے شراب. اور نماز ام الطاعہ ہے، یعنی تمام اطاعت والے تمام اچھی چیزوں کی ماں ہے نماز. دیکھیے ایک طرف تمام برائیوں کی جڑ شراب، ایک طرف تمام نیکیوں کی ماں نماز. دونوں کو ایک کر دیا اللہ رب العالمین نے. اس کی حکمت جانتے ہیں دونوں کو ملانے کی وجہ کیا ہے؟ اس میں بڑا باریک نکتا ہے. یعنی جس طریقے سے شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، اسی طرح نماز تمام نیکیوں کی جڑ ہے. تو اگر تم شراب پی لو گے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے تو تمہیں نماز سے ویسے روک دے گی، یا تو نماز رہے گی یا شراب رہے گی ٹھیک طریقے سے، سمجھے. اور اگر تم نماز چھوڑ دو گے تو نماز چھوڑنے کی وجہ سے، جب تم نماز چھوڑ دو گے تو کہا گیا ہے کہ نماز تم کو بے حیائی سے روکتی ہے، تو نماز چھوڑ دو گے تو تمہارے اندر خود بخود بے حیائی آ جائے گی. جب بے حیائی تمہارے اندر آ جائے گی، نماز نہیں پڑھو گے تو شراب تم کو خود بخود بے حیائی میں حد سے زیادہ ملوث کر دے گی، بے حیائی میں تم کو ڈال دے گی. لہٰذا فرمایا کہ ایک طرف شراب ہے اور دوسری طرف نماز ہے، یعنی یا تو نماز تمہاری ٹھیک رہے گی یا تمہارے اندر شراب کا پینا پایا جائے گا. دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں. اور شراب کے بارے میں آپ کو بتاؤں، نسائی بیہقی ابن حبان کی روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی ہے. ایک بڑا عبادت گزار بندہ تھا، ایک عورت بکار عورت تھی، اس کے پیچھے پڑ گئی. اپنی خادمہ کو، ایک لوڈی کو اس کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا لاؤ اور کہہ دینا کہ میں کسی گواہی کے لیے ان کو بلا رہی ہوں. آئے بیچارے کی کوئی کام ہوگا اس عورت کو ہم سے، بڑے نیک آدمی تھے. اندر اس کے گھر میں داخل ہو گئے. جب گھر میں داخل ہوئے تو سارے دروازے بند کر دیے گئے. جب وہ نیک گزار آدمی اس عورت کے پاس پہنچتا ہے، اس عورت نے کہا کہ میں نے تمہیں یہاں کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے، بلکہ میرا ارادہ یہ کہ تم میرے ساتھ آج غلط کام کر لو، اسی کام کے لیے میں نے بلایا ہے. 3 آپشن تمہارے سامنے رکھ رہی ہوں، یا تو میرے ساتھ تم غلط کام کر لو، میرے ساتھ تم زنا کر لو، یا یہ دیکھو یہ غلام کھڑا ہے، اس غلام کو اگر چاہو تو قتل کر دو، یا ایک پیالہ شراب رکھا ہوا ہے، اگر تم چاہو تو اس شراب کو پی لو. تینوں میں سے ایک کام کر لو، چھوڑ دوں گی. یا آدمی اپنے دل میں سوچنے لگا میں تمہارے ساتھ زنا تو نہیں کروں گا کیونکہ یہ بہت زیادہ گناہ کا کام ہے، اور قتل بھی نہیں کروں گا کیونکہ قتل تو بہت زیادہ گناہ بتایا گیا ہے. لاؤ شراب پی لیتا ہوں، شراب ذرا چھوٹی چیز ہے، ایک ہی پیالے کی تو بات ہے، لاؤ پلا دو. جیسے وہ عورت پیالہ شراب اس آدمی کو دیتی ہے، شراب پیتا ہے. ایک پیالہ شراب پینے کے بعد اس کی خواہش اور زیادہ ہونے لگی، اور پلاؤ اور پلاؤ، اور کرتا گیا اور شراب پیتا گیا. اور جب شراب کے نشے میں بالکل دھت ہو گیا
تو شراب کے نشے میں دھوت ہونے کے بعد اس غلام کو بھی اس نے قتل کر دیا اور اس کے ساتھ زنا بھی کر لیا. تو دیکھا آپ نے کہ ایک شراب پینے کی وجہ سے اس آدمی نے اور بھی زیادہ کئی برائیاں کر لی جن سے بچنے کے لیے اس نے شراب پیا تھا. بس سمجھ آ رہی ہے؟ آگے اللہ رب العالمین نے رسولوں کا ذکر کیا ہے. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. اللہ رب العالمین قیامت کے دن رسولوں کو جمع کرے گا اور اللہ ان سے سوال کرے گا ما اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا تمہاری امتوں کی طرف سے. یعنی جب تم اپنی امتوں کو بلانے کے لیے گئے تھے میرا پیغام لے کر کے تو تمہاری امتیوں نے تم کو جواب دیا تھا. سارے کے سارے رسول موجود ہوں گے. یعنی جب وہ جہنم کی اور وہاں قیامت کی ہولناکی کو دیکھیں گے مارے خوف کے ان کی زبان سے جھوٹے الفاظ نکل جائیں گے. قالوا لا علم لنا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری امت نے کون سا جواب دیا. بھائی جبکہ معلوم ہے کہ ہماری امت نے ہم سے کیا جواب دیا تھا، لیکن ہمارے گھبراہٹ کے بالکل پریشانی کے عالم میں ہوں گے اور ان کی زبان سے نکل جائے گا کہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا جواب دیا تھا. لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد ان کی گھبراہٹ ختم ہو جائے گی، جب ان کی حالت صحیح ہو جائے گی تو وہ جواب دیں گے اے میرے پروردگار ہم اپنی امتوں کے پاس گئے تھے تیرا پیغام لے کر کے گئے لیکن مانا نہیں انہوں نے. اللہ امتوں سے پوچھے گا کیوں نہیں مانے؟ وہ کہیں گے اللہ یہ ہمارے پاس کبھی تو آئے نہیں، ہم تیرا پیغام کیسے مانتے ہیں؟ سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ وہ جہنم کے حوالہ کی دیکھ رہے ہوں گے. ان کو پتا ہوگا نا کہ ابھی اقرار کر لیں گے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لہٰذا کہہ دیں گے ہمارے پاس نہیں آئے تھے. تب اللہ رب العالمین امت محمدیہ کو بلائے گا کہ تم بتاؤ یہ رسول ان کے پاس گئے تھے کہ نہیں گئے تھے. تب یہ گواہی دے گی کہ ہاں اللہ یہ لوگ تو گئے تھے تیرا پیغام لے کر کے لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا. تو ان سے پوچھا جائے گا تم کو کیسے معلوم؟ کہیں گے اللہ تیرے رسول نے ہم کو بتایا تھا کہ سارے رسول اپنی امت کے پاس گئے تھے تیرا پیغام لے کر کے. تو قیامت کا وہ حال ہوگا کہ رسولوں کی حالت خراب ہوگی. اللہ ان سے سوال کرے گا بتاؤ تو ان کی زبان سے غلط بات نکل جائے گی ہمارے گھبراہٹ کی وجہ سے. ان کو ہوش نہیں ہوگا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے آگے ایسی آیت کا ذکر کیا اللہ ہوگا. یہ وہ آیت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تہجد میں پوری رات صرف اسی آیت کے اوپر رہے تھے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیے کون سی آیت ہوگی. ان تعذبهم فانهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے میرے پروردگار اگر تو ان کو عذاب دے دے، تو ان کو عذاب دے اپنے بندوں کو تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو غالب حکمت والا ہے. علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ پوری تہجد کی نماز میں صرف ایک ہی آیت کو پڑھا تھا. اسی آیت کو بار بار پڑھ رہے تھے اور نیچے انہوں نے جو اس سے مسئلہ نکالا ہے علامہ ابن قیم نے حیران کرنے والا کہ اصل یہ نہیں ہے کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھ لیا جائے، قرآن کو زیادہ سے زیادہ سن لیا جائے، یہ اصل نہیں ہے. اصل تو یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھا جائے. ورنہ ہمارے نبی صرف ایک آیت پورے تہجد میں پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. ظاہر سی بات ہے کہ نبی اس کی باریکی کو سمجھ رہے تھے، آپ پریشان تھے اور اسی ایک آیت کو پڑھ رہے تھے. اور اسی آیت کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث بھی موجود ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. قرآن کی تلاوت کرتے کرتے حضرت عیسیٰ کی دعا کے پاس پہنچتے ہیں. حضرت عیسیٰ اپنی امت کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں ان تعذبهم فانهم عبادك. یہی وہ آیت کریمہ ہے. اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو زبردست حکمت والا ہے. اسی آیت کو پڑھ رہے تھے اور آگے اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے. ایک اور آیت کے پاس پہنچتے ہیں. حضرت ابراہیم اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي. اے اللہ جو میری اتباع کر لے، جو میری بات مان جائے وہ تو میرا ہے، یہ میری امت میں سے. وَمَنْ عَصَانِي، اور جو میرا انکار کر جائے فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. جب اس آیت کو اللہ کے نبی نے پڑھا نا دونوں نبیوں کے بارے میں کہ یہ تو اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو آپ کو اپنی امت کی فکر ہو گئی. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھا لیے اور اللہ اکبر اپنی امت کے لیے دعائیں کرنے لگے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اے جبرائیل جاؤ ذرا پتا کرو کہ میرا نبی کیوں رو رہا ہے. حضرت جبرائیل نبی ان کے پاس آتے ہیں. اے اللہ کے نبی ماں یبکی کا آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا رب سوال کر رہا ہے.
تب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عیسیٰ اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کر رہے تھے، تو مجھے بھی اپنی امت کی فکر ہو گئی۔ اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ، ہمارے نبی کو امت کی فکر ہے لیکن امت کو خود اپنی فکر نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں تعجب والی بات۔ تب اللہ رب العالمین نے کہا ہے جی بھائی میرے نبی کو بتا دو، اگر یہ آپ کی امت توحید پہ قائم رہے گی اور اگر آپ کے دین پہ چلتی رہے گی تو آپ کی امت کے متعلق آپ کو کبھی ناراض نہ کریں گے، آپ کو ہم راضی کر دیں گے، خوش کر دیں گے۔ یعنی اگر آپ کی امت اس دین پہ چلتی رہے گی توحید پر تو ہم ہماری امت کو عذاب نہیں دیں گے، یہ کہا جا رہا ہے اس کے اندر، سمجھ رہے ہیں؟ سورہ انعام شروع ہو رہا ہے، بہت باریک نقطہ ہے، میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، طبیعت زیادہ خراب تھی میری لیکن باریک نقطہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مختصراً۔ اس پارے کی جو ہے اسے سورت کی شروعات ہو رہی ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، وجعل الظلمات والنور، اور جس نے تاریکی کو بنایا، روشنی کو بنایا ہے۔ اس میں نقطہ آپ کو بتاؤں میں حیران ہو جائیں گا، شروع ہی میں اللہ نے جب یہ کہا کہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے تو اس سے پہلے اللہ نے کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، الحمدللہ۔ جانتے کیوں کہا ہے؟ اگر اللہ ایسے کہہ دیتا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، الحمدللہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ الحمدللہ کیوں لگایا معلوم ہے آپ کو؟ بتاؤں اب اس کے آپ کو جو ہے سمجھانے کے لیے ہمیں مثال دینا پڑے گا، اور میں مثال صرف ایسے نہیں دے رہا ہوں، اس کو پروف کرنے کے لیے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، سمجھیے ذرا غور سے۔ بہت سارے لوگ اگر فلائٹ میں، ہوائی جہاز میں، پلین میں سفر کر رہے ہوں، سمجھ رہے ہیں، اور پلین والوں کی طرف سے اعلان کر دیا جائے اچانک جب بالکل ہوائی جہاز اڑ رہا ہو آسمان میں کہ کسی خرابی کی وجہ سے، سسٹم کی خرابی کی وجہ سے پلین کریش ہونے والا ہے اور آگ لگنے والی ہے، لہٰذا ہر کوئی پیراسوٹ پہن کر کے اب کود جائے، ہے نا سسٹم ایسا، ہر آدمی وہاں سے کود جائے، کوئی ادھر ادھر جہاں جس کو جانا ہے اپنا گرے جا کے۔ ایک آدمی اس میں ایسا ہے کہ جو جا کر کے کسی جنگل بیابان میں گرے اکیلا، نہ وہاں پہ کوئی کھانے کی چیز، نہ وہاں پہ کوئی پینے کی چیز، بالکل کچھ نہیں، اور اس کے پاس کچھ ہے بھی نہیں، اور اسے اپنی موت کا یقین ہو جائے کہ اب تو میری موت آ جائے گی، میرے پاس نہ کھانے کی کوئی چیز ہے نہ پینے کی کوئی چیز ہے، وہ اسی گھبراہٹ میں رہے اور اس کو نیند آ جائے۔ اچانک اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ آدمی اپنے سامنے دیکھے کہ میرے سامنے بہت بڑا خیمہ لگا ہوا ہے، ٹینٹ لگا ہوا ہے، وہاں پہ جائے تو دیکھے کہ وہاں پہ بہت اچھی سی کھانے پینے کی چیز رکھی ہوئی ہے۔ ابھی یہ آدمی جس کو اپنی موت کا یقین ہو رہا تھا، اچانک یہ آدمی دیکھتا کہ یہاں پہ تو کھانے پینے کی بہت ساری چیز موجود کر دی گئی ہے۔ اب اس آدمی کی فطرت میں یہ بات آئے گی کہ ذرا میں پتا تو کروں کہ اس چیز کا انتظام کرنے والا کون ہے اور میں جا کر کے اس کا شکریہ ادا کر دوں۔ یہ انسان کی فطرت ہے نا، وہ سوچے گا ارے یار میری اس مصیبت کے موقع پہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں گیا میری جان، لیکن یہ ساری چیزیں کس بندے نے، کس نیک بندے نے کیا ہے، لاؤ ذرا جا کر کے پتہ کروں اور اس کا میں شکریہ ادا کروں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے زمین اور آسمان کو پیدا کر دیا ہے۔ زمین و آسمان پیدا کرنے کے بعد ہمارے لیے اس نے سورج بنایا، چاند بنایا، پانی بنائے، پیڑ پودے بنائے، ساری چیزیں ہمارے فائدے کے لیے بنا دیا ہے۔ جیسے وہ خیمہ لگانے والا خیمہ لگا کر کے اپنا چھپ گیا تھا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کر کے خود ہم سے اوجھل ہو گیا، ہم سے چھپا ہوا ہے، سمجھے؟ جیسے وہ آدمی سوچ رہا تھا نا کہ جا کے شکریہ ادا کروں، اللہ نے فرمایا الحمدللہ، یعنی انسان کی فطرت ہے کہ یہ ساری چیزیں جب دیکھے گا نا تو اس کے دل سے خود ہی شکر کے الفاظ نکل جائیں گے، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، لہٰذا الحمدللہ کا استعمال کیا گیا ہے، یہ نقطہ اس میں ہے۔ اور آگے بیان کیا جا رہا ہے والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، آئے مسلمانوں وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر اس نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ یہ کہنے کی حکمت جان رہے ہیں؟ مٹی سے پیدا کیا ہے، کس کو نہیں معلوم کہ مٹی سے پیدا ہوا، لیکن اللہ بتا رہا ہے، یعنی اے انسان جب تجھے پتا ہے کہ تم مٹی سے بنا ہے، مٹی کو بلندی پہ لے جا کر کے چھوڑو گے پھر بھی وہ پستی نہیں آ جائے گی، اور تم مٹی سے بنا ہے اور تمہیں اکڑنے کی تو کوئی چانس نہیں پیدا ہوتا ہے، تم اکڑ سکتے ہی نہیں، کیوں؟ کیونکہ مٹی کو چھوڑو گے تو وہ نیچے چلی جائے گی، اور جو نیچے جانے والی چیز سے پیدا کیا گیا ہو
اس کے اندر عقل کیسے آ جاتی ہے؟ ثم قضا اجلا، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے موت کا وقت مقرر کر دیا. ایک تو مٹی سے پیدا کیا، یعنی مٹی کو بلندی پہ لے جا کر کے چھوڑ گے، نیچے آئے گی، اور مرنے کے بعد ہم تم کو اور بھی مٹی میں دفن کر دیں گے. اللہ اکبر. پھر تمہارے اندر تکبر اور عقل کہاں آ سکتی ہے؟ یہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے. اس کے آگے اللہ رب العالمین نے ایک چیز بتایا ہے کہ بہت زیادہ سوال مت کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. بہت زیادہ فضول کے ادھر ادھر کے سوال مت کیا کرو. کیوں؟ اگر وہ چیز تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ. اچھے سوال جو ہے جانکاری کے لیے وہ انسان پوچھ سکتا ہے، لیکن ووٹ پٹانگ کے سوال ادھر ادھر کے صرف انسان کو پریشان کرنے کے لیے. ابراہیم نقی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ایک آدمی ان کے پاس آیا، اس نے کہا کہ ایک سوال کرنا. بولے پوچھو کیا بات ہے؟ تو اس نے پوچھا کہ ابلیس کی بیوی کا کیا نام تھا؟ تو وہ جیسا سوال ویسا جواب. تو انہوں نے جواب دے دیا بھائی صاحب ایسا ہے کہ میں ابلیس کے نکاح میں نہیں موجود تھا، مجھے نہیں معلوم، میں وہاں گیا تھوڑی تھا. تو جیسا سوال ویسا جواب. اسی پر لفظ جیسا سوال ویسا جواب پر ایک بہت اچھی چیز آپ کو بتا رہا ہوں، بہت باریک نکتہ ہے. اور اگر یہ سوال آپ سے کوئی کر لے تو انشاءاللہ آپ اس کا آئندہ جواب دے لے جائیں گے. ایک آدمی مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، مناظر اسلام، آپ تو ان کو جانتے ہیں نا، کیا ہستی تھی وہ، مناظر اسلام. ان کے پاس آیا، اس نے کہا کہ یہ داڑھی کیوں رکھے ہو؟ سمجھ رہے ہیں نا، داڑھی کیوں رکھے ہو؟ بولے بھائی رکھا ہوں، انسان کی فطرت میں ہے کہ داڑھی رکھتے ہو. اس نے کہا نہیں، انسان کی فطرت میں نہیں ہے کہ وہ داڑھی رکھے. بولے وہ کیسے؟ بتاؤ، پروف کرو. بہت زبردست دلیل دیا تھا. اللہ اکبر، عقل حیران رہ جاتی ہے. اس نے معلوم ہے کیا کہا تھا کہ اگر اس کی فطرت میں ہوتی رکھنا ضروری ہی ہوتا تو اللہ رب العالمین پیدا ہوتے ہی داڑھی اس کو دے دیا ہوتا. جب بڑا ہوتا ہے انسان، اس کے بعد جا کر کے اس کو داڑھی آتی ہے. 15 18 سال 20 سال کے بعد. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے. داڑھی کو چھیل سکتے ہو، داڑھی مت رکھو. ورنہ اگر رکھنا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے ہی اس کو دے دیا ہوتا. سمجھے نا، پھنسا دیا تھا. لیکن وہ سامنے کون تھے؟ ثناء اللہ امرتسری تھے. آپ کے پاس اس کا جواب ہے؟ دیکھیے یہ ایک جواب ہو گیا کہ ہمارے اسلام نے کہا ہے، نبی کی سنت ہے، رکھنا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس کو ایسا جواب دیا جائے کہ اس کی زبان خاموش ہو جائے، ہے آپ کے پاس ایسا کوئی جواب؟ اس نے کہا کہ پیدا ہوتے ہی رکھنا ہوتا اگر ضروری ہوتا. پیدا ہوتا انسان، اس کے پاس پہلے سے داڑھی ہوتی لیکن نہیں رہتی ہے. اس نے کہا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے. جواب ہے آپ کے پاس کسی کے پاس؟ اگر ہے واقعی میں پوچھ رہا ہوں، اگر ہے کوئی تو بتائے. نہیں ہے نا؟ اب سنیے میں بتاتا ہوں. دیکھیے آپ یہ مت کہیے گا کہ دیکھیے میں نے کوئی الگ چیز بتا دی ہے آپ کو، یا میں اپنی زبان سے کوئی جو ہے ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جو مجلس میں نہیں کہنا چاہیے. ساری چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ کوئی ضرورت ہمیں نہیں پڑی ہے. انہوں نے جواب دیا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارا یہ کہنا ہے کہ کوئی چیز اگر پہلے سے نہ ہو تو اور بعد میں آ جائے تو وہ ضروری نہیں ہے، اس کو ہٹا دینا چاہیے، تو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، چلو ہم داڑھی ہٹا دیتے ہیں. ایک سوال کا جواب اب تم دے دو. بولے وہ کیا؟ وہ بولے تمہارے گھر میں کچھ لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں. بولے ہاں. بولے جب لڑکی کوئی پیدا ہوتی ہے تو اس کے سینے پہ کوئی ابھار ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بولا نہیں ہوتا ہے. بولا جب وہ لڑکی 15-20 سال کی ہو جاتی ہے، بڑی ہوتی ہے، تو اس کے سینے پہ ابھار آ جاتا ہے. بات سمجھے میری؟ بولا ہاں آ جاتا ہے. بولے تمہارے گھر میں ایسا ہے؟ بولا ہاں. تو بولا کہ جا کر کے اس کو کاٹ دو. بولا کیوں؟ بولا اگر ضروری ہوتے، اگر وہ اس کا رہنا ضروری ہوتا تو اللہ پیدا ہوتے ہی وہ ابھار دے دیا ہوتا. اللہ ہو، یہ ہے جواب. لاجواب ہو گیا، بھاگ گیا چھوڑ چھاڑ کر کے. مجھے ہی پھنسا دیا. بولے اگر وہ ضروری ہوتا کہ تمہاری بچی کے سینے پہ ابھار والا حصہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا ہوتے ہی کیوں نہیں دے دیا تھا؟ بولا ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے. چلا گیا. یہ جواب ہوتا ہے، لاجواب ہو گیا. آپ سے اگر کوئی داڑھی کے بارے میں یہ سوال کر لینا تو آپ یہ جواب دیں گے، وہ خاموش ہو جائے گا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا. آگے اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز بیان فرمائی ہے کہ کسی کے معبود کو تم گالی نہیں دے سکتے. بولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. اے مسلمانوں تم کسی کے معبود کو گالی مت دو. وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ یہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ کسی کے معبود کو گالی دینے سے منع کر رہا ہے. جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ اگر تم کسی کے معبود کو گالی دو گے تو دشمنی میں وہ تمہارے معبود کو گالی دے گا. آج آپ فیس بک اٹھا کر دیکھ لیں، واٹس ایپ اٹھا کر دیکھ لیں، گروپ وغیرہ بحث چلی جا رہی ہے. وہ مسلمان ان کے معبود کو گالی دے رہے ہیں اور وہ پلٹ کر جواب میں ہمارے نبی کو گالی دے رہا ہے. اللہ اکبر. ہمارے رب کو وہ گالی دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی شروعات کی ہے نا، اس کو قرآن نے منع کیا ہے. باتیں بہت ساری انشاءاللہ رکھی جائیں گی آپ کے سامنے. طبیعت کچھ ناساز میری ہے، میں نے کہا آپ کے سامنے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ ساری جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان ساری باتوں پر غور کرنے اور اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم.